بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی، کبھی ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا؟ اسرائیل نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، ایک موت ایسی ہے جو بھلائے نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مرد اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی، تو نے حکم دیا کہ اس کشتی کو فنا کر دے، تو میں نے کشتی کو پال کر دیا۔ تو نے فرمایا کہ سب مردوں اور عورتوں کی روح قبض کر لو، لیکن ایک عورت اور اس کے بچے کو چھوڑ دو۔ میں نے اس حکم کی بھی تکمیل کی۔ سب کی جانیں قبض کر لیں، ایک بہت بڑے تخت پر ماں اور بچہ رہ گئے، اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ میں نے اس ماں اور بچے کی جان بچ جانے پر بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم آیا، اے ملک الموت، ماں کی روح قبض کر لو اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے، یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا۔ مجھے اس شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اس واقعے کو ایک مدت بیت چکی ہے، لیکن وہ بچہ آج بھی برابر یاد آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ اے اسرائیل سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا، تو ہم نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز و شاداب جنگل تھا، جہاں صاف و شفاف میٹھے پانی کے چشمے جاری تھے اور بے شمار پھلدار درخت پیدا کیے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھیجے، جو ہر وقت چہچہاتے نیا راگ الاپتے تھے، اور چمیلی کے پھولوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے خوف اور خطرے سے محفوظ رکھا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈالے، ہوا کو فرمایا اس پر ایستا چلے، بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر بارش نہ برسائے، اور بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار، یہ میرا بندہ ہے، اپنی تیزی دکھا کر اسے ڈرانا مت۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیا مادہ نے بچے دیے تھے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلاؤ، اس کی دیکھ بھال کرو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسرائیل، اس نے ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا تک بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی اسے نعمتیں عطا کی، اور وہ ان کا شکر بھی ادا نہ کر سکا۔ اور اب اے ملک الموت، تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، اے پروردگار عالم، تو ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، وہ بچہ نمرود ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں جھونکا۔ اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ ناظرین، نمرود وہ بچہ تھا جسے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے کس شان اور عظمت سے پالا، مگر یہ بچہ بڑے ہو کر خدائی کا دعویدار بنا۔ نمرود کو رب العزت نے بادشاہت تک عطا کی۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک تھا۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ نمرود مسلسل بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا، اور آخرت کی بجائے دنیا کے اصولوں کو پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی، تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کیا۔ خالق کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا، ان کو آگ میں ڈالا، ان کو اذیتیں پہنچائی۔ پھر رب کائنات کے حضور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی
کہ اے مالک یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور اس کو ہلاک کر۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ بس ان کی دعا قبول ہوئی اور نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ نمرود دیکھ میرے خدا کی فوج آ رہی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ سیاہ قبر کی طرح کچھ اس کی طرف چلتا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش مٹی میں مل گیا۔ اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح سے کھا لیا، صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر اس پلیت نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا سر کھانے لگا۔ نمرود اس عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یا ہتھوڑا یا جوتیاں مرواتا تھا، جس سے اس کو کچھ پل کے لیے راحت ملتی تھی اور اس کے بعد پھر اسے وہ مچھر ستانے لگتا تھا۔ اسی طرح اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، جسے پروردگار عالم نے بڑی شان اور عظمت سے پالا، ڈوبتی کشتی سے بچایا، ماں سے دور کر کے بھی اسے کوئی رنج اور دکھ نہ پہنچایا، وہ بڑا ہوا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور وہ خدا بندے قدوس کے مقابلے میں آیا، اس کے خلیل کو ستایا، لوگوں پر ظلم کیا، تو پھر مالک لم یزل قہار جبار ہے۔ اس نے اس ظالم اور مردود کا ایسا حشر کیا کہ اسے قیامت تک عبرت کا نشان بنایا، اور کائنات کی حقیر ترین اور ضعیف ترین مخلوق مچھر کو اس پر مسلط کر کے اسے ہلاک فرمایا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خالق کے آگے سجدہ کیا اور عرض کیا کہ پروردگار عالم تو بڑی شان اور عظمت والا ہے، جو تو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل باقر سکیال کو ضرور سبسکرائب اور فالو کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔